سامعین و ناظرین و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم اردو تنقید کی ابتدا اور ارتقاء کے متعلق جانیں گے۔ جیسا کہ اردو تنقید کی ابتدا اور ارتقاء، اس کے تعارف کے متعلق، اردو زبان میں جب باقاعدہ شاعری شروع ہوئی تو اس کے شاعروں کے پیش نظر فارسی ادب کا پربہار چمن لہلہا رہا تھا۔ اسی طرح اردو زبان بولنے والوں کا مذاق اسی سند گیری کو اپنانے پر مجبور ہوا جو فارسی زبان میں رائج تھی، اس لیے اردو میں وہ تمام چیزیں درآمد کی گئیں جو فارسی میں رائج تھی۔ اس نظریے کے تحت وہ فارسی کی نہ صرف بحریں بلکہ خیالات، تلمیحات، علامات بھی اردو میں استعمال کرنے لگے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں اردو سے دلچسپی رکھنے والوں میں شعر کے اچھے اور برے ہونے کا جو معیار تھا وہ فارسی کے اصولوں سے مختلف نہیں تھا۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اردو تنقید کا پہلا دور۔ اردو ادب کے ابتدائی زمانے سے ہی شعراء کے ذہن میں شعر کے اچھے یا برے ہونے کا جو معیار تھا اس کا اظہار ہمیں جگہ جگہ مل جاتا ہے۔ اس قسم کا پہلا بیان ملا وجی کی مثنوی کتب مشتری میں ملتا ہے۔ وجی اچھا شعر کہنے کے اس زمانے کے معیار کو پیش کرتے ہیں۔ اردو شاعری کا جب شمالی ہندوستان میں رواج ہوتا ہے تو پہل بھی فارسی کے معیار ہی اور اس کے چلن ہی سے ہوتا ہے۔ چنانچہ فائز نے اپنے اردو دیوان کے شروع میں جو مقدمہ لکھا اس میں نظم اردو کے اصول بیان کیے ہیں۔ مثلاً شعر میں جدت اور لطافت ہونی چاہیے، الفاظ سادہ، شیریں اور عام فہم ہونے چاہیے۔ اس طرح شاہ مبارک آبرو، شاہ حاتم، مرزا سودا باقراگاہ بھی اپنے قلم سے اس عہد کے طرز تنقید کے نمونے پیش کیے۔ اسی میں دیکھیں گے ہم اردو تنقید کا دوسرا دور۔ سلطنت مغلیہ کے زوال کے ساتھ ساتھ فارسی کا اثر بھی گھٹتا گیا اور اردو زبان لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتی گئی۔ شعر و شاعری کا چرچا عام ہوا، شعراء کی تعداد بڑھی، زمانے کے بے رحم ہاتھوں سے ان کے ناموں کے مٹ جانے کا جب خطرہ لاحق ہوا تو فارسی زبان کی پیروی میں اردو میں بھی تذکرہ نویسی کا آغاز ہوا۔ نکات الشعراء جو کہ میر تقی میر کی ہے، اردو کا پہلا تذکرہ ہے جس سے نہ صرف ان کے دور کے شعراء کے حالات معلوم ہوتے ہیں بلکہ اس عہد کے ادبی رجحانات کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ میر کے علاوہ قائم کی مخزن نکات، جس کے معنی گہری بات ہے، میر حسن نے تذکرۃ الشعراء اور مصحفی نے تذکرہ نہاری مصحفی نے تذکرہ ہندی اور عقد ثریہ، لطیف علی بیگ نے گلزار ابراہیم اور گلشن ہند جیسے تذکرے لکھے۔ اس کے بعد تنقید کا تیسرا دور۔ ہندوستان میں دور بیداری کا آغاز ہوا۔ 1857 کے بعد یورپ اور خاص طور سے انگلستان سے تعلق قائم ہونے پر ہوا۔ اس تعلق نے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا۔ ہندوستانی ادب بھی اس انقلاب سے متاثر ہوا۔ اس طرح تنقید بھی متاثر ہوئی۔ مولانا محمد حسین آزاد، مولانا الطاف حسین حالی، مولانا شبلی نعمانی کے یہاں اس کا اثر شروع میں نظر آیا۔ مولانا آزاد اور مولانا حالی دونوں ادب اور خاص کر شاعری کو مادی تبدیلیوں سے وابستہ سمجھتے ہیں اور ادب کو زندگی کے سنوارنے اور بہتر بنانے کا آلہ سمجھتے ہیں۔ اس طرح تنقیدی نقطۂ نظر
میں انقلاب آتا ہے اور شاعری سماجی شعور سے وابستہ ہو جاتی ہے۔ آزاد ارحالی کی کچھ مجبوریاں بھی ہیں۔ وہ مغرب سے متاثر ہونے کے باوجود بہت دور تک نہیں جاتے، بلکہ کچھ تو مغربی حصول تنقید سے ناواقفیت کی بنا پر اور کچھ تو خود معمولی اثرات سے آگے نہیں بڑھنا چاہتے تھے۔ مولانا شبلی نعمانی نے شاعری میں مضمون اور مواد کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ ان کے یہاں یہ اثر عربی علوم سے پیدا ہوا۔ حالی نے ادب کو زندگی کا آئینہ بنایا، ادب پر تنقید کو زندگی کی تنقید کہا۔ یہ تینوں نقاد عملی تنقید کی طرف بھی متوجہ ہوئے اور اپنے اپنے انداز میں انہوں نے مختلف شعراء کے کلام کا تجزیہ کیا۔ اس طرح ان لوگوں نے تنقید نگاری کے حدود کو وسیع کرنے میں بڑا کام انجام دیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اردو تنقید کی ابتدا، شاندار ابتدا 19ویں صدی کے آخری حصے میں ہوئی۔ یہی زمانہ ہے کہ جب کہ ہندوستان کی دوسری زبانوں میں تنقید کی ابتدا ہوئی۔ یہ دور 1916 تک رہا۔ اس کے بعد اردو تنقید کا چوتھا دور۔ 1916 کے بعد اردو کی ادبی دنیا میں زبردست تبدیلیاں رونما ہوئی۔ تنقید بھی ان تبدیلیوں سے متاثر ہوئی۔ تنقیدی سانچوں میں تنوع پیدا ہوتا ہے اور بہت سے تنقید نگار اور مصنفین اردو میں کہنا چاہیے پیدا ہوئے، جن میں امداد امام حسن، مولانا وحید الدین، سلیم پانی پتی، مہدی آفادی، حامد حسین قادری، عبدالماجد دریابادی، ڈاکٹر محی الدین قادری، سجاد انصاری، عبدالرحمن بجنوری، مولوی عبدالحق، رشید احمد صدیقی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے کارناموں سے تنقید کے اصول کی فصاحت ہی نہیں ہوتی، بلکہ ایسے نئے اصول بھی مرتب ہوتے ہیں جو ادیبوں کی رہبری کرتے ہیں۔ تنقیدی ادب کا دائرہ اور زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ تاریخی رجحان کی جھلکیاں مولوی عبدالحق کے یہاں ملتی ہے۔ جمالیاتی و تاثراتی انداز مہدی آفادی، عبدالرحمن بجنوری، سجاد انصاری کے یہاں نمایاں ہے۔ نفسیاتی رجحان عبدالماجد دریابادی اور ڈاکٹر محی الدین کے یہاں نمایاں ہے۔ یہ دور 1916 تا 1936 تک قائم رہتا ہے۔ اس کے بعد اگلا دور اردو تنقید کا پانچواں۔ 1936 کے بعد بہت سے نقادوں کے یہاں شعر و ادب کی پرخ رکھنے کی تحریک بدلتی ہوئی نظر آتی ہے، جو قدیم روایات سے اپنا رشتہ نہیں توڑتی، لیکن ادب کے مطابق پیدا ہونے والے ہر سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتی ہے۔ اس دور میں ادبیات کے علاوہ تاریخی، نفسیاتی اور سماجی مسائل کی جستجو کی جانے لگی۔ گویا کسی نے کسی طرح سے تنقید کے اصول کو بنا کر پیش کیا جانے لگا، یہاں تک کہ اردو ادب کا تعلق رہا ہے۔ اس وقت مارکسی مکتب خیال کے علاوہ کسی نقطۂ نظر نے واضح اور نمایاں شکل اختیار نہیں کی تھی۔ اسی زمانے میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد پڑی۔ پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن جسے کہا جانے لگا۔ سجاد ظہیر، ڈاکٹر عبدالحلیم، پروفیسر احتشام حسین وغیرہ نے اپنی تحریروں میں تنقید کے مارکسی نظریے کو اپنا کر اردو ادب سے پیش کیا۔ ان لوگوں نے ادب اور زندگی کے سماجی اور طبقاتی رشتوں کو تسلیم کیا۔ ان نقادوں کے بعد مجنو گورکھپوری، فراخ گورکھپوری، اختر حسین رائے پوری، اعلی احمد سرور، ممتاز حسین، عبادت بریلوی، ڈاکٹر محمد حسن، اختر انصاری، سردار جعفری، خلیل الرحمن اعظمی وغیرہ نے اس راستے کو اپنایا۔ یہ لوگ ادب کو زندگی کا عکس قرار دیتے ہیں۔
تنقید نگاروں کا ایک ایسا گروہ آج بھی نظر آتا ہے جو تنقید کی اس حیثیت کا منکر ہے، اور یہ گروہ آج بھی تنقید کو محض تشریح، محض تاثر، محض تنقید، تسکین ذوق اور محض حسن بیان جیسے ایسے نقاد بھی منظر منظم نہیں ہیں، بلکہ اپنی انفرادی آزادی کے نام پر کبھی ایک طرف جھکتے ہیں، کبھی دوسری طرف کچھ ترقی پسند نظریات کی مخالفت پر کمر بستہ نظر آتے ہیں۔ ان نقادوں میں رشید احمد صدیقی، حسن عسکری، وزیر آغا، خورشید الاسلام کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان تمام تنقید نگاروں کے علاوہ تنقید نگاروں کا ایک ایسا گروہ موجود ہے جو ان تمام نظریات سے مکمل طور سے متاثر ہوئے بغیر اپنی تنقیدی خدمات انجام دیتے ہیں۔ مولوی عبدالحق نیاز فتح پوری، مسعود حسن رضوی، عبدالقادر سروری ایسے نقاد ہیں جن کی اہمیت تسلیم شدہ ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر سید عبداللہ، ڈاکٹر ابوالعز صدیقی، وقار عظیم، اختر خواجہ احمد فاروقی بھی تنقید کے بے حد اہم موضوعات پر لکھتے رہے ہیں۔ جہاں اتنے سارے ناقدوں کا ذکر ہوا، دو اہم نقادوں کا ذکر نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ یہ کلیم الدین احمد اور محمد حسن عسکری ہیں۔ یہ دونوں اپنی بت شکنی میں اور بت پرستی کے انداز میں ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں۔ ناسدر غیر مطمئن دو مختلف راستوں سے چل کر یہ ادب میں نفسیاتی اور جمالیاتی پہلوؤں پر زور دیتے ہیں۔ تنقید کی روایت جو اردو میں نقطۂ عروج اور تعارفی جملوں سے شروع ہوئی تھی، اب کتنی ہی ضخیم کتابوں کا ذخیرہ اپنے دامن میں رکھتی ہے۔ اردو تنقید کے سامنے ایک شاندار مستقبل ہے۔ جیسے جیسے حالات بدلتے جائیں گے، علوم کی ترقی ہوگی، تحقیق اور تفتیش کا رواج عام ہوگا، نئے نئے رجحانات عام ہوں گے، تو تنقید بھی نئی نئی راہوں پر رواں دواں نظر آئے گی۔ حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اور بدلتے جائیں گے۔ تغیر اور تبدیلی کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ اردو تنقید ان تبدیلیوں کے سانچے میں ڈھلتی جائے گی اور اس کے ارتقاء کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس طریقے سے یہ موضوع یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔